مہاجرین غریب آ گئے، آپ جگہ بھی دے دیا، آ گئے اور خود کچرا چن چن کر کے وہاں مہاجرین خود بازار میں جا کر کے تجارت کر دیں. یہاں پٹھان اور یہ افغانی کچرے چن چن کر کے کچرے چن. آپ نے دیکھا کہ کراچی کے جتنے ٹین، ڈبے، پلاسٹک، پرانی بوتلیں، یہ سب کچھ ان افغانیوں نے جمع کیا. ان کو شناختی کارڈ کس نے دی؟ تمہارے اس نادرہ پہ لعنت بھیجتا ہوں. لاکھوں شناختی کارڈ انہوں نے 600 روپے میں، 600 روپے میں. کیا ایرانیوں کو تم نے شناختی کارڈ نہیں دیے؟ میں بلوچ ہوں، تم نہیں جانتے ہو. ایرانیوں کو تم نے لاکھوں کو شناختی کارڈ 600 روپے میں، 1200 روپے میں نہیں دی، اور اب بھی دے رہے ہیں. شناختی کارڈ تم نے دیے، محنت مزدوری انہوں نے کی، فیکٹریوں کے مالک ہو گئے، کارخانوں کے بھی مالک ہو گئے، معیشت کاروبار کر کے تمہارے ملک کو انہی افغانیوں کہتے دہشت گرد ہے، چور، ڈاکو. جو ہمارے مولوی بھی امن مارچ کرتے. بتاؤ سندھ کے ڈاکو کون ہے؟ افغانی ہے یا بلوچ ہے، پٹھان ہے؟ بلوچ اور سندھی ہے. بتاؤ پنجاب کے ڈاکو کون ہے؟ پنجاب کے ڈاکو پنجابی منڈیا ہے، سراکی منڈیا ہے، اور بلوچ منڈیا ہے، اور سندھی منڈیا. افغانی نہیں. اور اگر ہے چند دانے تو اس سے کیا ہوگا؟ وہ تو ہر انار کے اندر سڑے ہوئے دانے بھی تو ہوتے. کچرے چن چن کر کے. یہ اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں، کل پرسوں میرے معزز مہمان بیٹھے ہوئے تھے. ہم ملک سے کبھی ٹکر نہیں لیتے، لے بھی نہیں سکتے. ہم ڈرتے بھی ہیں. میرے پیچھے 10-15 میرے بچے بھی ہیں. میں ہزاروں کو میں پڑھا رہا ہوں، ہزاروں کو پڑھا چکا ہوں. طالب علم آگے میں بیٹھا ہوں، چائے پی رہے، ساتھیوں نے سموسہ منگایا، معزز لوگ آئے ہوئے تھے، خوبصورت چہرے آگے طلبہ کی، خوبصورت طلبہ چہرے آگے. اللہ ان چہروں پر میں قربان جاؤں. آ کر کے کہنے استاد جی شناختی کارڈ بھی ہے، استاد جی کاغذات بھی ہمارے بھی ہے، شناختی کارڈ بھی ہے. ان حرام خوروں نے شناختی کارڈ بھی دی ہیں. پھر ہمارے گھروں میں گھس کر کے جو ہے نا، پھر وہ ہمیں نکال رہے ہیں. استاد جی ہم افغانستان جا رہے ہیں. طالب علم آ کر کے کہتا ہے کہ استاد جی یہ ظالم ہمیں نہیں چھوڑ رہے، استاد جی ہمیں نہیں چھوڑ رہے، ہم مجرم ہیں. ہم ادھر فلسطین لگا ہوا ہے اور ادھر کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے. کرکٹ. تمہیں شرم بھی تو آنی چاہیے. تم کن کرسیوں پر بیٹھے ہو؟ تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ اس ذمہ داری کے تقاضے بھی کیا ہے؟ رو کر کے یہاں سے علماء جا رہے ہیں. کیا تمہارے لاکھوں کے تعداد میں پاکستانی افغانستان میں نہیں ہے؟ میں جانتا ہوں افغانستان معاشی طور پر، لیکن ان کا کاروبار، پراپرٹی، جائیداد، انہوں نے کچرے جمع کر کے رات دن لگا کر کے محنت مزدوری کی. اور اب آپ بیٹھے ہوئے، یہ افغانی کیمپ ہے، یہ مچھر کالونی ہے، یہ سہراب گوٹ ہے، یہ مہاجر کیمپ ہے، سلطان آباد ہے، اور جہاں لاکھوں کے تعداد میں افغانیوں کے کروڑوں کی ملکیتیں ہیں. جا کر کے پٹھان بھی پہنچ جاتا ہے، بلوچ بھی پہنچ جاتا ہے، سندھی بھی پہنچ جاتا ہے. اپنے کروڑ کا مکان مجھے 10,000 میں بیچو. وہ تو بیچے گا، وہ تو جا رہے ہیں، ان کو 50,000 روپے بھی جیب میں لے کر کے ادھر الگ حرام خور الگ بیٹھے ہوئے، چمن کے بارڈر پہ الگ بیٹھے ہوئے. شناختی کارڈ آپ نے دی ہے، کاغذات آپ نے دی ہے، کہتے ہیں غیر قانونی. تو پھر صرف افغانستان والوں کے لیے کیوں ہے؟ بنگلہ دیش والے بھی تو یہاں غیر قانونی ہے، برما والے بھی تو یہاں پر غیر قانونی ہے، انڈین بھی تو یہاں پر غیر قانونی ہے. اور تم نے امریکیوں کو، برطانوی، فرانسوی کو جس طرح تم نے پال کر کے رکھا، وہ بھی تو غیر قانونی ہے. قانون کس نے بنایا؟ قانون کیا ہوگا؟ قانون یہی ہے. قانون تو شناختی کارڈ سے، قانون تو رجسٹر سے ہوگا. رجسٹر پہ بیٹھے رجسٹرار، وہ بھی حرام خور، شناختی کارڈ والے بھی تمہارے حرام خور. کس قانون کی تم بات کرتے ہو؟ اس طرح ہماری ماؤں کو اور بہنوں کو، افغانیوں کو، افغانستان تک میری فریاد پہنچا دو. میں ان ماؤں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں. ہم لوگ مولوی کچھ نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ فضل الرحمان کا رخ الگ ہے، سپاہی صاحبہ کا رخ الگ ہے، جماعت اسلام کا رخ الگ ہے، بریلوی کا رخ الگ ہے. ہمارے ایجنسیوں نے ایسا کھیل کھیلا ہے کہ مولویوں کو آپس میں لڑایا. ہم ملا کچھ نہیں کر سکتے. کاش کہ یہ ملا ایک ساتھ ہو جائے، تبلیغوں کا رخ الگ ہے، ہم ایک ساتھ اگر ہو جائیں انشاءاللہ ان کو ہم سمجھا بھی سکتے کہ ملا کون ہے.
لیکن انہوں نے کمال کیا ہے، انہوں نے ہمیں اسی طرح نشہ پلایا، دیوبندیوں کے 50 گروپ بنا دیے، بریلویوں کے گروپ بنا ہے، جماعت اسلامی کے گروپ بنا ہے۔ تو یہ دیوبندی جو کئی جماعتوں میں بڑھ چکی ہے، یہ دیوبندی کیا کرے گا؟ وہ بریلوی جو کئی جماعتوں میں بڑھ چکے ہیں، وہ کیا کرے گا؟ باقی دشمنان صحابہ، ملک کی پالیسی ساز پر حافظ صاحب آپ کو سلام کرتا ہوں، آپ کے سینے میں قرآن ہوگا، لیکن نیچے قادیانوں کا ایک بڑا طبقہ ہے، سب کچھ وہی کر رہے ہیں۔ نیچے رافضیوں کا ایک بڑا طبقہ ہے، صحابہ کے دشمنوں کا بڑا طبقہ ہے، سب کچھ وہی کر رہے ہیں۔ اب پہنچے ہوئے سہرا گوٹھ میں بھی پہنچے ہوئے لوگ تماشا والے، وہاں پاکستان وہاں افغانیوں کو نکالیں گے، ملک ہمارا کاروبار۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، تمہاری رسوائیوں کا، تمہاری ذلتوں کا انتظار کر چکا ہوں، تمہاری رسوائیاں ذلتیں دیکھی ہے۔ تم نے افغانی کو نکالا، جائے پٹھان اس کو نکالو، اس کے بعد کراچی الگ ہوگا، سندھ سے الگ تلگ ہوگا، اور کراچی کے اندر پھر باری ہے، اس کے بعد پھر ہمارے شناختی کارڈوں پہ لکھا ہوا اصلی پتہ عارضی پتہ، اصلی پتہ عارضی پتہ، اصلی پتہ میرا لکھا ہوا بلوچستان، اس لیے اس کے بعد یہ ادارہ بھی یہاں کسی کے حوالے کر دیں گے، کوئی آئے گا، کوئی آرمی والا آئے گا اور کوئی پولیس والا آئے گا، شیخ الحدیث بنے گا یہاں پہ۔ اس کے بعد پھر پٹھان کی باری ہے، پھر بنگالی کی باری ہے، پھر برمی کی باری ہے، یہ لعنتیں۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا کلا، کیا کہتے ہو یا علی المہاجرین و یا علی الانصار، اے مہاجروں پہنچو، اے انصاریوں پہنچو۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم محتاج ہیں، ہم لوگ ڈرپوک ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن افغانی ہماری مائیں اور بہنیں آدھی رات کو یہاں آپ جائیں گے، ابھی چمن میں سخت قسم کی سردی ہے، اس سردی پہ وہاں بارڈر پہ وہاں حرام خور بیٹھے ہوئے، یہاں بھی حرام خور ان کو دھکا دے کر اصلی شناختی کارڈ اگر دے دیا، اس کو کٹ لگا کر کے پھینکا، کہا دکھاؤ، اس کی نقل دکھایا، پھینک دیا، کہتے یہ تو نقل ہے۔ ارے اصل کو تو نے کینچی سے ابھی کاٹ کر کے پھینکا، اور وہ پٹھانوں، بلوچوں، سندھیوں، کچھ تو خدا کا خوف کرو، تمہارے بھائی جا رہے ہیں اور پہنچ کر کے کہتے ہیں کہ جی اب یہ گاڑی کتنے کے دے رہے ہو، تو ہمارے ملک میں نہیں رہ سکتا، گاڑی اس کے 50 لاکھ کا آپ کو 2 لاکھ میں دے رہا ہے، مکان اس کے 1.5 کروڑ کا ہے، اور اس کو اب فیکٹریاں، بینک اکاؤنٹس بھی ان کے سب یہ ہمارے حضرات، یہ ہمارے ملک کے دیکھ بھال کرنے والے حضرات، یہ حضرات کھائیں گے۔ میں محتاج ہوں، معافی مانگتا ہوں افغانستان سے، ملا ہیبت اللہ سے، اور ملا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ملا یعقوب سے، اسی طرح انس حقانی سے، ان سے بھی معافی مانگتا ہوں، اپنے ماؤں سے بھی معافی مانگتا ہوں، بہنوں سے بھی معافی مانگتا ہوں۔ معاف کیجئے گا ہمیں، ہم آزاد نہیں ہے، معاف کیجئے گا۔ فضل الرحمان صرف فریاد کر سکتا ہے، مولوی منظور فریاد کر سکتا ہے، تقی صاحب فریاد کر سکتا ہے۔ او فلسطین کے معصوم بچوں، ہمیں معاف کر دینا، ہمیں معاف کر دینا۔ ہم حرام خوروں کو اپنے ماں اور بہنوں کی زیورات بیچ کر کے حرام خوروں کو کھلا رہے ہیں۔ یہ ایٹم بم ہم نے بنایا امریکہ کی حفاظت کے لیے، برطانیہ کی حفاظت کے لیے، کافروں کی حفاظت کے لیے۔ ہمارے ملک کے اندر سال میں 10 کافر بھی قتل نہیں ہوتے، اور سینکڑوں ہزاروں مسلمان قتل ہوتے ہیں ایٹم بم کافروں کی حفاظت کے لیے۔ برطانوی اور فرانس والے کتنے آپ کے کراچی کے اندر برطانوی قتل ہوتے ہیں، لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں۔ امریکی یہاں پر رہ رہے، فرانس والے یہاں پر رہ رہے، کتنے کا، یہ سارا سب کچھ انہی کی حفاظت کے لیے۔ یہ ایٹم بم بنا انہی کے لیے، یہ آپ کے لیے نہیں ہے، یہ آپ کے لیے نہیں ہے۔ لیکن آپ اس ظلم کے خلاف احتجاج کرو، لیکن چند لوگوں کو لا کر کے میڈیا میں دکھا دے، بڈھے بے وقوف قسم کے، ہاں افغانی جائیں گے، ہماری معیشت مستحکم، یہ مستحکم ہوگی، تمہاری معیشت، تمہاری رسوائی دیکھ چکا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں، دیکھوں گا بھی، تمہاری رسوائی دیکھ چکا ہوں۔ تم انشاءاللہ چائے کے لیے بھی محتاج ہو جاؤ گے، تم روٹی کے بھی محتاج ہوگا، تم آٹے کے بھی محتاج ہوگے، ذلت در ذلت تم پر آئے گا۔ اس لیے افغانستان والی ماؤں سے معافی مانگتا ہوں، بہنوں سے معافی مانگتا ہوں۔ طلبہ آ کر کے کہتے ہیں کہ استاد جی، ابا جی ہم لوگ جا رہے ہیں، ابا جی ہم جا رہے ہیں، ہمارے گھروں میں پولیس والے ظالم کے بچے پھلانگ کر کے گھروں میں آ رہے ہیں، شناختی کارڈ اصلی اگر کسی کے پاس، اس کو کٹ لگا کر کے پھینک دو، اور نقلی دکھا دو، اس کی فوٹو کاپی، کہتے ہیں کہ یہ تو نقل ہے۔ ارے اصل کو تو تم نے ابھی وہ کر دیا۔ کتنے شناختی کارڈ تم نے کس کو نہیں دیے؟ سب کو دیے، ہمیں تمہیں معلوم ہے تمہارا قانون کیا ہوتا ہے۔ اس لیے ہم افغانستان والوں کے شرمندہ ہیں۔ افغانستان والے بھی اس بات کو نوٹ کر لیں، علماء اس ظلم کا حصہ نہیں ہے، نہ بریلوی اس کا حصہ ہے، نہ جماعت اسلامی اس کا حصہ ہے، نہ اہل حدیث اس کا حصہ ہے۔ کبھی تم
کبھی تو اس طرح بھی کرو، کبھی تو اس طرح کرو کہ مولانا تقی صاحب کو کچھ دن ملک دے دو، کچھ دن میرے بھائی ابتسام الہی ظہیر کو تو دے دو، کچھ دن مفتی منیب کو تو دے دو، کچھ دن اللہ آپ کا بھلا کرے عبدالستار شاہ کو تو دے دو، کچھ دن کسی عالم کو دے دو۔ ایک سے ایک حرام خور، پھر 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 حرام خور، الو کا پٹا، پھر الو کا پٹا، پھر ذلیل، پھر ابن ذلیل، پھر ذلیل، پھر ابن ذلیل، پھر خبیث، پھر خبیث، پھر خبیث، پھر خبیث۔ ہمیشہ خبیثوں کا تبادلہ ہوتا رہتا ہے۔ ملک کو تم نے لوٹ کر کے کھایا ہے، ملک کو بے عزت تم نے بنایا ہے، تمہارے یونیورسٹیوں پہ کوئی تھوکتا بھی نہیں ہے، تمہارے اداروں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر لوگ باہر نام ہے تو تقی صاحب کا نام ہے، نام ہے تو تبلیغی جماعت کا نام ہے، نام ہے تو بنوری ٹاؤن کا نام ہے، نام ہے تو دارالعلوم کا نام۔ میں عرض کروں آپ کے یونیورسٹی پہ کون آتا ہے؟ علماء آتے ہیں، عرب لوگ آتے ہیں۔ تقی صاحب کے پاس کتنے آتے ہیں؟ ہمارے مدرسوں میں تم نے پابندی لگائے، ہم تو کسی کو رکھ نہیں سکتے۔ علماء آ کر کے یہیں پر روس کے علماء، عرب علماء آ کر کے من منکم المنظور، من منکم المنظور، تم میں منظور کون ہے؟ انا منظور البلوشی، انا منظور۔ کہتے شیخ منظور آپ سے اجازت حدیث لینے کے لیے آئے۔ جی ہمارے پاس لوگ آتے ہیں۔ تمہارے پروفیسر، تمہارے سائنسدان کو کون تھوکتا ہے؟ کون تمہارے یونیورسٹی کو؟ اللہ واسطے ملک کو تم نے ذلیل کر کے چھوڑا ہے۔ لیکن آپ حضرات سے عرض کروں گا، خدا کا خوف کرو، خدا کا خوف کرو، ان کے ساتھ دے دو۔ اب اس کے بعد بنگالی برمیوں کی بھی باری ہے، پھر اور ہمارے کچھ مولوی بھی اس میں شریک ہیں۔ وہ بھی کہتے کہ سندھی جو سندھی جو حقا پر ہین پٹھان کے بھی تو کٹ چھڑ بو بابا، پٹھان ہی تے چھا تو کرے، بیروئی ہی تے چھا تو کرے، بروچ ہی تے چھا تو کرے۔ تم نکالو سندھ سے غیر سندھیوں کو نکالو، لیکن زرداری کو پہلے نکالو، اس لیے کہ وہ بلوچ ہے، وہ سندھ کا باشندہ نہیں ہے۔ قادر مقصی کو نکالو، دوسروں کو نکالو۔ تم کیسے؟ بلاول بھی تو ظاہر ہے کہ نسبت تو نسب تو باپ کا ہوتا، ماں کا نہیں ہوتا۔ قرآن کہتا ادعوہم لآبائہم، اگر مسلمان ہے باپ تو ابا بلوچ ہے زرداری مرحوم، تو یہ بھی اسی طریقہ پر ہے، بیٹا بھی تو اسی طرح ہوگا۔ تمہارے کتنے بھی سارے کے سارے بلوچی تو ہے، اور پٹھان تمہارے اپنی ملکیتیں تمہیں اس طرح دیں گے جو ہزاروں ایکڑ زمینیں پٹھانوں کے ہیں، پراپرٹیاں ہیں۔ بلوچ اپنی پراپرٹی تمہیں اس طریقہ پر دے گا۔ سندھیوں تمہیں سلام پیش کرتا ہوں، 1947 میں جب یہ لوگ آ گئے تو پنجاب خیبر پختون والوں نے بھی جگہ نہیں دی، اور پنجاب والوں نے بھی جگہ نہیں دی، کہا اگتے چلو۔ بلوچیوں نے کہا دیما برو گمبے ادا تو چیئے کنگ ہے، لیکن تم لوگوں نے لاکھوں کو یہاں جگہ دے دی۔ تمہاری مہمان نوازی مشہور تھی، یہ سب کچھ تھا۔ جب تمہاری مہمان نوازی مہاجر کے ساتھ بھی ہے، بلوچ کے بھی مہمان نوازو، اور بیروہی کو بھی مہمان نوازو، پنجابی کے لیے بھی مہمان نواز۔ کیا ہو گیا تمہیں افغانیوں کو دھکا دے کر کے نکالا؟ تمہاری مہمان نوازی کہاں چلی گئی؟ کیا ہو گیا کہ تمہیں پٹھانوں کو اس طریقہ پر؟ لیکن یہ پٹھان اور افغانی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ فارسی وان کا مسئلہ بھی نہیں ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، افغانیوں ہمیں معاف کرنا، افغانیوں ہمیں معاف کرنا، ملا ہیبت اللہ ہمیں معاف کرنا۔ مولانا فضل الرحمان اس کا حصہ نہیں ہے، منظور حصہ نہیں ہے، تقی صاحب بھی حصہ نہیں ہے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ او فلسطین کے خوبصورت بچوں ہمیں معاف کرنا، جو تمہارے ٹکڑے ہو رہے ہمیں معاف کرنا۔ اور فلسطین کے خوبصورت مائیں اور میری بہنیں معاف کرنا۔ ہم بزدل ملا نام بھی نہیں لے سکتے اپنے اداروں کا، ہم ان کا نام نہیں لے سکتے۔ اور جو بموں کے نظر ہو گئے 8-9 ہزار تک تمہاری شہادت پہنچ گئی۔ او قبلہ اول، او مسجد اقصی محمد کے سامنے، آخرت میں ہماری شکایت نہیں کرنا، آخرت میں ہماری شکایت نہیں کرنا۔ ہم بہت ذلیل ہیں، ہم بہت ذلیل ہو گئے۔ اے فلسطین ہمارا ایٹم بم ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اے فلسطین ہتھیار مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ یہودیوں کے ایجنٹوں کے پاس ہے، یہ سب کچھ یہودیوں کے۔ اے میری ماں فلسطین میں آپ کی کیا کام آ سکتا ہوں؟ اے میری بوڑھی ماں کیا کام آ سکتا ہوں؟ اے گھر والوں تمہارے گھروں کو جو اجاڑ دیا، ہم تمہارے کیا کام آ سکتے ہیں؟ ہم تمہارے کام نہیں آ سکتے۔ ہمارے ہتھیار ماؤں کے زیورات بیچ کر کے ان حرام خوروں کو، انگریز کے چیلوں کو دی ہے۔ ہمارے ایٹم بم بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، جہاز بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہمیں اجازت بھی نہیں دیتے ہیں ہم کہ پہنچ سکیں۔ سارے فوٹو اسٹیٹ منافق قسم کے مسلمان جو بنے ہوئے مصر کے دوسرے راستے بھی نہیں دیتے، ورنہ مولویوں کی جماعت لاکھوں کی تعداد میں بھی اگر خود بزدل ہوں جا کر کے لوگوں کے قدموں پہ پڑتا۔ اتنے لوگ رو رہے، خدا کی قسم رو رہے، اللہ ہم کیسے فلسطین پہنچے؟ اے اللہ
ہم کس طریقے پر فلسطین پہنچے. قربان کروں بلوچوں کی اولاد کو, پٹھانوں کی اولاد کو, ان عربوں کی اولاد پر پھول ایسے جنت کے پھول وہ بموں کے نظر ہو رہے. اے بچوں ہمیں معاف کرنا, اے مائیں ہماری ہمیں معاف کرنا, اے ہماری مائیں ہمیں معاف کرنا. ہم تو بغیرت اور بزدلوں کے ہاتھ پہ پھنسے ہوئی ہے, خود بھی ان میں جان نہیں, ہمیں چھوڑتے بھی نہیں ہے. اے مسجد اقصیٰ, ہماری شکایت محمد سے 1.25 لاکھ انبیاء سے نہیں کرنا, ہم بڑے مجرم ہیں, ہمیں معاف کر دینا. آپ حضرات ان کے لیے دعا کریں. اور وہاں فلسطین الگ تھا اور ادھر ہمارے اداروں نے الگ فلسطین قائم کر دیا. ادھر بھی جا کر افغانی کیمپ میں دیکھو بھی ماتم ہے, سوراب گوٹ میں بھی ماتم ہے, مچھر کالوں میں بھی ماتم ہے, مہاجر کیمپ کے اندر بھی ماتم ہے, اور چمن کے بارڈر پہ بھی ماتم ہے. ہمارے لیے فلسطین اس فلسطین سے بڑھ کر کے یہاں فلسطین ہے. وہ فلسطین یہودی ہے, وہ یہودی بھی اتنے بھی نہیں جتنا کہ یہ ہمارے ساتھ کر رہے. اللہ ہم پر رحم فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.